ماشاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا للذکر وخلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ والشکر الصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما الحجۃ ابن الحسن العسکری روحی و ارواحنا العالمین لہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وأصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں یہ دوسرا عشرہ ہے جسے ہم عشرہ مغفرت کے نام سے جانتے ہیں۔ یقیناً یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ میں تشبیہ دے سکتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے جس میں انسان غوطہ لگا کر رحمت اور مغفرت سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے 3 عشروں کو تقسیم کر دیا: ماہ رحمت، ماہ مغفرت اور ماہ نجات۔ اب ہم وسط میں ہیں اور اس ماہ مغفرت میں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت ہمارے شامل حال ہو، چونکہ جو عشرہ گزرا ہے یہ رحمت کا عشرہ تھا، اور یہ عشرہ اس دوسرے عشرے کے ساتھ متصل ہے۔ پہلے میں مختصر یوں عرض کروں، لغت کے لحاظ سے مغفرت کے کیا معنی ہیں؟ لغت کے لحاظ سے مغفرت کے معنی ہیں کسی شے کا چھپانا، یعنی دوسرے الفاظ میں انسان کی جو زشتیاں ہوتی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں مغفرت کے ذریعے سے چھپا دیتا ہے۔ اور اگر ہم اصطلاحی معنی پہ غور کریں تو اصطلاحی معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندگان کے گناہوں کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ اثرات یعنی جو اصطلاح بیان کی گئی، ممکن ہے کہ ایک انسان بیمار ہو، بیماری کے بعد ممکن ہے کہ اس کا اثر باقی ہو، گناہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرہ مغفرت میں انسان کے گناہوں کے اثرات کو ختم کر کے بتلا دیا کہ میں وہ ذات ہوں کہ انسان کے گناہوں تو اپنی جگہ، اس گناہوں کے اثرات تک کا وجود بھی نہیں رہتا۔ پھر اصطلاحی معنی یہ ہوا۔ اور اگر ہم اس سورہ زمر کی 53 کی آیت کو اگر دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ مجیدہ میں پیغام دینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات موجود ہیں۔ جو پہلا پیغام ہے اس آیت کے شروع میں آتا ہے، یا عبادی،
اے میرے بندگان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا عبادی کا یہ کہہ کے واضح کر دیا کہ تمام میرے بندگان لائق ہیں کہ میری مغفرت ان کے شامل حال ہو سکے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسرفوا علی انفسہم، اے بندگان خدا، آپ جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ کا مجھ اللہ کو کوئی ضرر نہیں ہے، آپ جو گناہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو بذات خود کوئی ضرر نہیں ہے۔ جو بھی ضرر ہے، نقصان ہے میرے بندگان، آپ کو نقصان ہے اس کا، آپ ہی اپنی جانوں پہ اسراف کر رہے ہیں۔ اور یقیناً اللہ نے جو ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم، اے میرے بندگان میں نے تو آپ کی بہترین انداز میں خلقت کی، میں نے تو آپ کو بہترین انداز میں خلق کیا، پھر یہ کیا ہوا کہ آپ اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن میرے بندگان اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد بھی ہوا ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے جو ہے آپ نا امید نہ ہوئیے گا۔ میری رحمت وہ ہے جو تمام بندگان کو شامل حال ہوتی ہے، یغفر الذنوب جمیعا، اور میں وہ اللہ وہ ہوں جو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی، شیطان ملعون، وہ ابلیس، وہ شیطان، وہ ذات ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والی ذات کا نام شیطان ہے۔ یہ وہ ذات ہے، یہ خبیث ذات ہے کہ جو انسان کو ہر مرحلے پہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی شیطان ملعون تھا جس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تیرے بندگان کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، تیرے بندگان کو پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی آواز آئی اے شیطان ملعون، تو 4 سمتوں سے تو میرے بندگان کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن میں اللہ کی وہ ذات ہے جو اپنے بندگان کے لیے 2 راستے میں نے کھول دیے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جب میرا بندہ کوئی سجدے میں جائے گا، سبحان ربی العالی و بحمدہ کا ذکر کرے گا، تو شیطان تیری دسترس سے باہر ہوگا۔ اس وقت میں اللہ اس کے اوپر ایسا حاکم ہوں گا کہ وہ میرے احاطے میں ہوگا۔ اور دوسرا راستہ وہ ہے جب یہی میرا بندہ ہاتھ بلند کر کے مجھے پکارے گا تو میں اللہ اس بندے کی دعا کو مستجاب کروں گا۔ اے شیطان ملعون، ان 2 راستوں پہ تیرا تسلط نہیں ہے، ان 2 راستوں کے اوپر میں حاکمیت رکھتا ہوں۔ اور یقیناً یہ ماہ مبارک رمضان، یہ مغفرت کا عشرہ، کتنا بہترین موقع ہے کہ ہم دعا کریں، راز و نیاز کریں، اللہ سے طلب مغفرت کریں۔ اور جو نماز ہے، نوافلہ نمازیں ہیں، بہت ایسی عبادات ہیں کہ اللہ کا تقرب حاصل کر کے ہم اس مہینے میں اللہ کے لیے وہ عبادات کر کے اللہ کی وہ تمام رضائیں حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی مغفرت ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے۔ اور کتنا بہترین حضرت معصوم نبی ہیں، فرماتے ہیں جب وہ مخاطب ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، فرماتے ہیں کہ یا الہ المتقین، اے متقین کے پروردگار، جواب آیا لبیک یا عبدی۔ جب کہا کہ یا الہ الزاہدین، اے زاہد پرہیز گزاروں کے رب، ایک مرتبہ جواب آیا۔ لیکن جب معصوم نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گنہگار کہتا ہے یا الہ المذنبین، مذنبین کوئی اگر گنہگار کہے، یا الہ العاصین، یا کوئی گنہگار اس وقت کہتا ہے کہ اے میرا مالک، اے میرا پروردگار، تو اللہ کا 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ارشاد فرماتا ہے لبیک یا عبدی۔ معصوم نے سوال کیا اے پروردگار عالم، تیرے متقین تجھے پکاریں تو 1 مرتبہ جواب دیتا ہے، زاہدین پکاریں تو 1 مرتبہ جواب دیتا ہے، لیکن جب گنہگار پکاریں، جب عاصی لوگ تجھے پکاریں تو اے اللہ تو کئی مرتبہ جواب کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ کی آواز آئی اے میرے معصوم نبی، متقین کو اپنے تقوی کے اوپر ناز ہوتا ہے، زاہدین کو اپنی پرہیزگاری کے اوپر ناز ہوتا ہے، لیکن جو میرے گنہگار بندے ہوتے ہیں ان کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، وہ مجھ پہ ناز کرتے ہیں۔ پس یہ اللہ، میں ذمہ داری محسوس کرتا ہوں، اپنے اوپر فرض محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے بندگان کو کئی مرتبہ جواب دوں۔ یہ اللہ کی ذات ہے
کتنی مہربان ذات ہے کہ جو دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس مہینے میں جیسے میں نے عرض کیا بہت زبردست قسم کی دعائیں موجود ہیں جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے مروی ہیں، روایات کی گئی ہیں، اگر ہمیں انہیں پڑھ کر بھی اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت خود رسول خدا اپنی زبان مبارک سے سورہ حشر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اول تو پورے سال میں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی توفیق اس کے شامل حال نہیں ہوتی تو اگر ماہ رحمت ہے لیکن اب ماہ رحمت گزر چکا ہے لیکن عشرائے مغفرت موجود ہے، عشرائے نجات موجود ہے، تو آج سے ہم عہد کریں کہ سورہ حشر کے بارے میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن سورہ حشر کی تلاوت کرتا ہے تو اس بندے کے لیے سورج اور چاند، پہاڑ، فرشتے، غرض کے کائنات کی ہر چیز اس بندے کے اوپر درود بھی پڑتی ہے اور اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ کتنی بڑی انسان کے لیے ایک سعادت ہے کہ انسان اس مہینے میں سورہ حشر کی تلاوت کر کے اللہ کا تقرب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور تمام جو میں نے چیزیں عرض کی ہیں اس کے اوپر درود پڑتی نظر آئیں گی، مغفرت کی دعا کرتی نظر آئیں گی، اور یقیناً اگر یہ تمام چیزیں اس بندہ خدا کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو پھر بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس عشرائے مغفرت سے انسان نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ اور جس طرح کہ اسی مہینے میں اگر خدا نہ خواستہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، لغزش ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، اول تو پورے سال میں نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امام سید الساجدین ارشاد فرماتے ہیں، مولا کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی عبد مومن گناہ کرتا ہے، چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، ایک خطا ہو جاتی ہے تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں اس بندہ مومن کے دل میں ایک سیاہ قسم کا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ مومن پھر تکرار کرتا ہے، ایک اور گناہ انجام دیتا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ جوں یہ بندہ خدا گناہ کرتا جائے گا، یہ ایک پہلے سیاہ نقطہ تھا اس کے دل کے اوپر، بعد میں پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اس قدر سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کی امید ولو کم سمجھی جائے، لیکن چونکہ اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مخصوصاً یہ عشرائے مغفرت کھلا ہوا ہے بندہ خدا کے لیے، اگر انسان توبہ کرے تو معصوم فرماتے ہیں پھر ایک نقطے کی مانند وہ سفید ہو جاتا ہے دل، اور جوں یہ بندہ خدا توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتا ہے، نیک اعمال انجام دیتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ تمام اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا دل پھر سفید ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے لیے بہت زبردست قسم کے مواقع ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں، اللہ نے انسان کو سعادت بخشی ہے کہ ماہ مبارک رمضان جیسا مہینہ موجود ہے، یہ عشرائے مغفرت موجود ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن عوامل کی بنا کے اوپر انسان مغفرت کا موجب بن سکتا ہے؟ اللہ کی مغفرت اس مومن کے لیے شامل حال ہو سکتی ہے، وہ کون سے عوامل ہیں؟ پہلا عامل جو بیان کیا گیا علماء فرماتے ہیں ایمان کا عامل ہے۔ اگر ایک بندہ مومن با ایمان ہے تو سمجھیے کہ اس مومن کے لیے واضح ہے کہ یہ بندہ آگے بڑھ سکتا ہے، مغفرت اس کے شامل حال ہو سکتی ہے۔ اور جو دوسرا عامل بیان کیا گیا تقوی ہے۔ تقوی وہ چیز ہے، بہت آسان لفظوں میں اس کی تعریف بیان کروں، تقوی واجبات پہ عمل کرنا، محرمات سے دور رہنا، یہی تقوی ہے، لیکن بہت سخت ہے۔ ظاہر میں کہنا آسان، واجبات پہ عمل کرنا، محرمات سے دور ہونا، چونکہ مخصوصاً محرمات اتنے زیادہ ہیں کہ انسان پسل سکتا ہے، انسان لغزش کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں اگر اس کے اوپر کوئی عمل کرے، واجبات کو بجا لائے، محرمات سے دور رہے، تو یہ بندہ متقی کہلائے گا۔ لیکن اس تقوی میں جو انسان متقی بننا چاہتا ہے، واجبات میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اگر انسان کی نماز قبول ہے، باقی تمام اعمال قبول ہیں، لیکن اس نماز میں چاہیے کہ انسان خضوع و خشوع کرے۔ اس نماز کے لیے چاہیے کہ جس طرح حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت خدا ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ میرے استاد محترم آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں، یہ ان کا بیان ہے
کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان تمام واجب نمازوں کو اول وقت میں ادا کرے اور اگر کسی منزل پر نہ پہنچے تو میرے اوپر لعنت کر سکتا ہے۔ کتنا بڑا دعویٰ کیا انہوں نے، کتنا زبردست قسم کا ان کا بیان ہے کہ انسان اگر واجبات پہ عمل کرے تو دین اور دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور پھر ان واجبات میں وقت کی پابندی اگر ہو، اگر سستی انسان کے اندر نہ ہو تو یقیناً یہ انسان بہت بڑے مراتب پہ پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر محرم، میں نے فقط ایک تقویٰ میں فقط ایک نماز کے اوپر عرض کیا، بہت زیادہ اگر مثالیں بیان کروں چونکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا۔ اگر محرمات میں آئیں دیکھتے ہیں تو جھوٹ ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، یہ تمام حرام چیزیں ہیں، اور اتفاق سے ہم سے جو اللہ کے ہم بندگان ہیں کبھی کبھار یہ آسانی کے ساتھ زبان سے نکل جاتی ہیں چیزیں، چونکہ یہ زبان، یہ چمڑے کا لوتھڑا وہ چیز ہے کہ انسان بعض مرتبہ پسل جاتا ہے اس میں۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا کا ارشاد ہے کہ اے میرے صحابہ، کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی جنت کا ضامن بنوں؟ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں، مولا اس سے اور بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ آپ ہمارے لیے جنت کا بندوبست کریں، جنت کی بشارت دیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ دو کام آپ کیجئے، میں امام صادق آپ کی جنت کا ضامن ہوں۔ صحابہ بے چین ہو کے کہتے ہیں، مولا وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو جبڑوں کے درمیان والی چیز، یعنی مولا کا اشارہ زبان کی طرف ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنے شکم کی حفاظت کرو، میں امام صادق تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ یعنی یہی زبان ہے کہ جس کے ذریعے انسان جھوٹ بولتا ہے، یہی زبان ہے جس کے ذریعے انسان تہمت لگاتا ہے، لیکن اگر یہی زبان ہو اور تلاوت قرآن ہو، یہی زبان ہو اگر ذکر اہل ہو، یہی زبان ہو اور اسی کے ساتھ امر بالمعروف کیا جائے اور برائی سے روکا جائے تو یقیناً یہ زبان بہت بڑی عظمت والی زبان ہوگی۔ اور اگر ہم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے حضرت امام حسین ابن علی کو دیکھتے ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا، شکم کو انسان کو چاہیے کہ حلال کے ساتھ پر کرے، کبھی انسان کا شکم اس کے اندر حرام نہ ہونے پائے، حرام چیز کا لقمہ نہ جائے۔ حضرت امام سید الشہداء فرماتے ہیں لشکر اشقیاء سے، اے لشکر اشقیاء، میں جانتا ہوں کہ آپ کو علم ہے کہ میں نواسہ رسول ہوں، فرزند بطول ہوں، علی کا لخت جگر ہوں، لیکن اس کے باوجود میں خود معصوم ہوں، قرآن کا حامل ہوں، ناطق کے قرآن ہوں، لیکن مجھے علم ہے کہ جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ کے اوپر، آپ کے ذہنوں اور قلوب کے اوپر میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، چونکہ تمہارے دل جو ہیں، تمہارے پیٹ جو ہیں، تمہارے شکم جو ہیں مال حرام سے بھر چکے ہیں۔ جس پیٹ کے اندر مال حرام آ جائے، اس پیٹ کے اوپر اگر مال حرام بھر جائے تو یقیناً اس کے ذہن کے اوپر کوئی چیز نصیحت اثر نہیں کر سکتی۔ معصوم ہیں، حتیٰ کہ قرآن ہیں، لیکن اس کے باوجود لشکر اشقیاء کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کر رہی، اور ان کے لیے مغفرت کا کوئی چانس بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا شکم جو ہے وہ مال حرام سے بھر چکا ہے۔ اور یقیناً اس مہینے میں اگر انسان توبہ کرے، استغفار کرے، تو یقیناً مغفرت کا وہ مقام پا سکتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ ایک سائل امام مولا متقیان کی خدمت میں آیا، کہا مولا تنگ دست ہوں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفار کرو۔ اصحاب کا مجمع موجود ہے۔ ایک اور سائل آیا، سوال کیا، مولا شادی شدہ نہیں ہوں، اسباب فراہم نہیں ہو رہے، مولا فرماتے ہیں کہ استغفار کرو۔ یعنی مولا کے پاس کافی سائل آئے، مختلف سوال لے کر آئے، مولا نے سب کو کہا کہ استغفار کرو۔ اب وہ تب چلے گئے، مولا کے ایک صحابی نے کہا، اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا، مولا آپ نے تمام کو ایک ہی نسخہ بتایا، بیماریاں مختلف ہیں لیکن علاج سب کا ایک ہے، ایک ہی دوا آپ نے سب کے لیے بیان کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں کا حل اس استغفار میں ہے۔ اگر استغفار ہے تو رزق بھی کشادہ ہو سکتا ہے، اگر استغفار بندے میں ہے
تو شادی کے اسباب بھی فراہم ہو سکتے ہیں۔ اگر استغفار ہے تو انسان کے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ یعنی اولین شرط ہے کہ انسان توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہ ماہ مغفرت ہے، مغفرت ہے، انسان کو چاہیے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مغفرت چاہتا ہے کہ اس کے شامل حال ہو جائے تو انسان کو استغفار کرنا چاہیے۔ اور استغفار جب انسان کرتا ہے، بندہ خدا استغفار کرتا ہے تو اللہ کی ذات کتنی خوش ہوتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ اپنے اصحاب کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تمہیں بتاؤں کہ جب ایک بندہ مومن توبہ کرتا ہے، ایک بندہ مومن استغفار کرتا ہے تو کتنا اللہ خوش ہوتا ہے۔ معصوم نے مثال بیان کی ہے اور یوں ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ ایک جنگل میں ہیں، بیابان میں ہیں، صحرا میں ہیں، اور آپ کے پاس ایک ایسا اونٹ موجود ہے جس کے اوپر آپ نے وہ سامان لاد کے رکھا ہوا ہے جو آپ کو کھانے پینے کے لیے کام آ سکتا ہے، یعنی کھانے پینے کا سامان اسی اونٹ کے اوپر موجود ہے، اور وہ اونٹ یک اچانک غائب ہو جاتا ہے، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور آپ کو یقین ہو کہ آپ کی موت واقعہ ہو سکتی ہے اگر یہ اونٹ آپ کو نہ ملے، چونکہ اسی کے اوپر کھانا لادا ہوا ہے، اسی کے اوپر پانی لدا ہوا ہے۔ تو تمام اصحاب نے کہا تو یقیناً اے اللہ کے حبیب، ہماری کیفیت وہ ہوگی کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، بہت خوش ہوں گے۔ تو اللہ کا حبیب ارشاد فرماتا ہے کہ آپ میں سے، بندگان مومن میں سے کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، جو میں نے مثال دی ہے آپ کے لیے 70 گنا اس سے زیادہ اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے، استغفار کرے، لیکن بندہ مومن ہے کہ کبھی کر کے آپ کو دور کرا ہے۔ ایک اور چیز جو مجھے انسان کی مغفرت شامل حال ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ درگزر کرنا۔ یعنی اگر ایک بندہ مومن مومنین کے ساتھ درگزر کرے، اگر کسی کو غلط ہو، کسی لغزش ہو، اس کا چھڑا ہو گیا ہے تو یہ مومن کو چاہیے درگزر کرے، چونکہ ہمیں یہ مغفرت ملتی ہے۔ اگر ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو دیکھتے ہیں، امام سید الساجدین کو دیکھتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کو دیکھتے ہیں، یا باقی تمام ائمہ کو دیکھتے ہیں، ان کی سیرت ہمیں یہ ملتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ درگزر سے پیش آنا، یہ بھی ایک چیز موجب ہوتی ہے کہ اللہ کی مغفرت ہمارے شامل حال ہو جائے۔ ایک اور چیز ہے صلہ رحمی، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کی مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ اگر کوئی انسان خدا نخواستہ صلہ رحمی نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ اس انسان کو جو قاطع رحم ہے، صلہ رحمی کو انجام نہیں دیتا، ملعون کہہ کے پکارا ہے۔ یقیناً یہ انسان کے لیے بہت بڑی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اجتناب کرنی چاہیے اس چیز سے کہ انسان قاطع رحم نہ بنے۔ ایک اور چیز جو انسان کے لیے موجب بن سکتی ہے مغفرت کے لیے، باوضو رہنا۔ انسان کو چاہیے، بندہ مومن کو، حتیٰ یہاں تک کہا گیا کہ جو کبھی کبھار بغیر وضو کے ہوتے ہیں تو گویا ہم مردہ حالت میں ہوتے ہیں، ظاہر میں ہم زندہ ہیں لیکن روحانی لحاظ سے ہم مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، چونکہ اس وقت ہم بغیر وضو کے ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان باوضو رہے تو انسان اگر سو رہا ہے بھی عبادت ہے، جاگ رہا ہے بھی عبادت ہے، ہر لحظہ عبادت میں شمار ہوگا، اور یہی وضو موجب بنے گا کہ اللہ کی مغفرت ہمارے شامل حال ہو جائے۔ اور تلاوت قرآن کرنے کے بارے میں معصومین ارشاد فرماتے ہیں، ایک چیز وہ ہے کہ جو مغفرت کا باعث بنتی ہے، تلاوت قرآن کا کرنا۔ اور کتنی سعادت ہے اس مہینے میں ہمارے لیے، عام دنوں میں ہم اگر ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک ہی کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں اگر ہم ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں تو گویا ہم نے قرآن مجید، کامل قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یعنی کتنے بہترین انسان کے لیے مواقع ہیں کہ انسان جتنا قرآن زیادہ پڑھے گا اتنا ثواب موجود ہے انسان کے لیے، اور عام مہینوں سے کئی گنا زیادہ ثواب موجود ہے، اور پھر رحمت اور مغفرت کا بھی باعث یہ چیز بن رہی ہے۔ اور ایک چیز جو بیان کی گئی، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز تہجد بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے باعث بنتی ہے کہ وہ مغفرت کا باعث بنے۔ اور نماز تہجد کا وہ وقت ہوتا ہے جب ایک عاشق
اپنے معشوق کی یاد میں اٹھتا ہے، بستر سے جدا ہو کر وضو کر کے اللہ کی یاد میں جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کو پکار کے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو کہ یہ میرا بندہ اپنی نیند کو خراب کر کے بستر سے اٹھ کر، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، مجھ معشوق تک پہنچنے کے لیے یہ میرا عاشق بن کر میری عبادت کر رہا ہے، اور یہی چیز موجب بنتی ہے کہ انسان کی مغفرت کا باعث بنے۔ چونکہ یہ ماہ مبارک ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زبردست پیکج رکھا ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا، اگر ایک آیت پڑھے انسان بندہ مومن تو گویا اس نے پورے قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں اعلان کیا جائے کہ فلاں جگہ پر چند روز تک اگر کوئی اپنا نام لکھوائے تو اسے فلاں چیزیں ملیں گی، تو یقیناً آپ اور ہم اولین صحیح کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہاں اس جگہ تک پہنچیں، اپنا نام لکھوائیں تاکہ فلاں چیزیں ہمیں مل سکیں۔ یہ تو ہے مادی چیزیں، لیکن معنوی چیز کے لیے اللہ فرمائے کہ پہلا مہینہ اس ماہ مبارک رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور آخری عشرہ جو ہے وہ نجات ہے، تو پھر انسان کے لیے کتنا زبردست پیکج ہے کہ انسان کو اپنا نام لکھوانا چاہیے کہ پروردگار عالم، میں نے بھی تلاوت قرآن کر کے، میں نے بھی نماز تہجد پڑھ کے، میں نے بھی توبہ اور استغفار کر کے اپنا نام لکھوا دیا ہے۔ اے رب جلیل، اب میں تیرا عبد حقیر ہوں، میں نے اپنا نام تو لکھوا دیا ہے، اب تیرا کام ہے کہ مجھے بھی اپنے ان صالح بندوں میں شمار کر دے جنہوں نے اپنا نام لکھوا دیا ہے۔ تو یقیناً اللہ کی ذات وہ مہربان ذات ہے کہ اپنے بندگان کو اس عشرہ میں، جو عشرہ مغفرت ہے، وہ موجب چیزیں بنیں گی۔ مصائب پڑھنا ہے تو محبان اہل بیت محمد و آل محمد کے محبان، بس 2 جملے مصائب کے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ ان کا مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نام لیا جائے تب بھی مصائب ہے، چونکہ یہ ایسی کائنات میں بیوی ہیں جسے ام المصائب کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی ام المصائب بیوی ہیں کہ اس بیوی نے اپنے نانا کی وفات کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس بیوی نے اپنی ماں زہرا کی مظلومانہ شہادت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس بیوی نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کی شہادت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مختصر کرتے ہوئے جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی، مولا کائنات کی شہادت کے نزدیک وقت میں میرے مولا امام حسن مجتبیٰ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، بیٹا گریہ نہ کرو۔ جناب حضرت حسین ابن علی سے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا گریہ نہ کرو۔ لیکن جب جناب زینب پہ نظر پڑی، جناب زینب رو رہی تھی، مولا علی خود جناب زینب کے ساتھ روتے ہوئے نظر آئے۔ اب میں کہوں گا کہ مولا آپ جناب زینب کو روتا نہیں دیکھ سکتے نا، مولا آپ بھی موجود ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی موجود ہیں، مولا حضرت سید الشہداء بھی موجود ہیں، لیکن میرے مولا آپ جناب زینب کو 4 دیواری میں روتا نہیں دیکھ سکتے۔ میرے مولا آپ کربلا میں آئیے، یہی بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہیں کہ اپنے بھائی حسین کا وہ لحظہ بھی دیکھا جب شمر ملعون خنجر کے ساتھ جناب مولا حضرت سید الشہداء کا گلا کاٹ رہا تھا۔ میری بیوی نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ جو انسان بیان کرتے ہوئے اس لحظے تک پہنچ جاتا ہے کہ یقیناً اس بیوی کو جو ام المصائب کہا گیا ہے، درست کہا گیا ہے۔ ایک وہ لحظہ بھی آیا جب حضرت سید الشہداء کے فرزند حضرت زین العابدین نے کیا دیکھا کہ جناب زینب نماز تہجد بھی بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں۔ میرے مولا سید الساجدین نزدیک گئے، میرے مولا پوچھتے ہیں، اے پپھی اماں مجھے یہ تو بتائیے، آپ نے کسی مقام پہ بھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی، یہ نماز تہجد تھی،
نماز پنجگانہ نہیں ہے، لیکن جناب زینب کو جب اس حالت میں دیکھا کہ بی بی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، جب سوال کیا گیا، علماء یہاں پہ دو چیزیں بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ کھانا کم ملتا تھا، اس کی وجہ سے بی بی ضعیف ہو گئیں۔ ایک یہ روایت ملتی ہے کہ بی بی اپنے حصے کا بھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو حصہ دیتی تھی تاکہ میرے چھوٹے بچے بھوکے نہ رہیں۔ اب بی بی میں یہ سکت نہیں رہی کہ بی بی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، تو عزاداران حسین جب بی بی نے نماز تہجد بھی اس حالت میں نہیں چھوڑی تو یہ ہمارے لیے درس ہے کہ خدا کی قسم ایک ایسی حالت میں نماز کو نہ چھوڑنا، یہ پیغام دے گیا کربلا والے، ہمیں پیغام دے گئے کہ اے ہمارے محبو اس نماز کو کبھی قضا نہ کرنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ تمام مومنین کے مغفرت کے لیے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا، ان مومنین کے میں نام بھی عرض کرتا ہوں، نام لیتا ہوں۔ محمد لطیف، عنایت بی بی، شہناز بی بی، میر دین، رسولہ بی بی، حاکم بی بی، نبی بخش، قرشیر بی بی، یعقوب علی، لطیف علی، نذیرہ بی بی، منظور حسین، محمد فیروز دین، بشیرہ بی بی، ارشاد بی بی، شریفہ بی بی، منصف علی، صادق علی، سیمان بی بی، محمد علی، وارث علی، پروین اختر، اور جن مومنین کے لیے دعائے صحت و سلامتی کی گئی ان میں سبطین علی، شازیہ بی بی، عذرا بی بی، یاسمین علی، کشور بی بی، آفتاب علی، غلام عباس، اور نیوپورٹ کے تمام مومنین و مومنات کی بھی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی تمام نیک حوائج کے برآوردہ ہونے کے لیے بھی، اور جو میں نے عرض کیا ان مومنین کا نام لیا، جن کا نام نہیں لیا پروردگارہ ان تمام مومنین کے لیے بھی ہم ہدیہ کریں گے۔ ابھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے جو بھی ہمارے شہداء ہیں، شہداء مدافع حرم ہیں، شہداء کربلا، شہداء ایران، عراق جو جنگ میں ہمارے شہید ہوئے مومنین، اور تمام عالم اسلام کے تمام شہداء اور مرحومین، اور بالاخص جو ہم یہاں موجود ہیں حاضرین اور سامعین، تمام پروردگار ان تمام مومنین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بار الہ ہماری اس حقیر اور قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ جن جن مومنین و مومنات نے یہ نام دیے ہیں مرحومین کے، پروردگار ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے لیے صحت و سلامتی کی دعا کرائی گئی، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جن مومنین و مومنات کی قبول حاجات کے لیے دعا کی گئی، بار الہ ان کے تمام نیک حوائج پورے فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا، ہمارے رہبر معظم اور قائد ملت جعفریہ کی عمر دراز فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا، انقلاب اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ انقلاب اسلامی کے تمام دشمنان کو، بالاخص امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، لشکر جنگی، سپاہ صحابہ، طالبان، القاعدہ کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما۔ یا اللہ تمام شیعان حیدر کرار کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے نیک حوائج پورے فرما۔ بار الہ ہم تمام کو محمد و آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ بار الہ سید الشہداء کی عزاداری کے جو دشمن ہیں، اگر قابل ہدایت ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہیں ان کو جلد از جلد صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بار الہ انقلابی صاحب کی تمام نیک حوائج پورے فرما۔ اور اس کے علاوہ جو برادران یہاں موجود ہیں، کام میں مشغول ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، بار الہ ان کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہماری اس حقیر اور قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ جو مومنین مومنات ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، بار الہ تو علیم بذات الصدور ہے، ان کی تمام نیک دعاؤں کو جلد از جلد پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔